سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ انبیاء اور رسل تو نہیں ہوں گے، لیکن انبیاء اور رسل ان کے مقام پر رش کریں گے۔ تو یہ ایسے لوگ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، سرکار نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے، عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ تو سرکار کی جو سوچ ہے، سرکار کا جو ذہن مبارک تھا، اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو جو ہے وہ ایک نبی جتنا ویژن اللہ نے عطا فرمایا کہ حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا اور قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرنا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اللہ نے کسی کو اتنا مقام نہیں دیا جتنا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ بڑے بڑے مشکل مسائل آپ نے ایک معمولی غور و خوض کے بعد جو ہے وہ حل کرتا۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر غزوہ بنی مستلق کی سفر کے دوران تہمت لگی، صفوان بن معطل کے ساتھ سب لوگ پریشان تھے، تمام صحابہ پریشان تھے، اس لیے کہ منافق چاہتے تھے کہ نبی کے گھر پر تہمت لگے اور یہ جو دین ہے، یہ نظام ہے، اس کی بنیادیں کمزور ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی تو اس نور کو اور پھیلانے والا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین کو پھیلانا چاہتا تھا اللہ سبحانہ و تعالی اور تمام ادیان پر غالب کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے ان لوگوں کو اللہ نے انبیاء کی طرح کا ویژن عطا فرمایا۔ یہ نبی نہیں تھے کہ سرکار نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن ویژن تو دے سکتا ہے نا اللہ، علم تو دے سکتا ہے نا، حکمت اور دانائی تو اللہ عطا کر سکتا ہے جس کو چاہے، لیکن نبی رسول اللہ کے بعد یاد رکھیے کہ کوئی نہیں۔ تو فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب۔ تو جب عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی سب پریشان تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جلیل القدر صحابہ پریشان تھے کہ اس کا کیا جواب ہے۔ اگر ابو بکر جواب دیں تو لوگ کہیں گے کہ باپ جو ہے وہ بیٹی کی صفائی پیش کر رہا ہے، اور اگر رسول اللہ عصمت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی گواہی دیں تو لوگ کہیں گے کہ خامن جو ہے وہ بیوی کی صفائی پیش کر رہا ہے۔ تو مولا کیا کیا جائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا عمر کے سینے کو جو ہے وہ توسیع عطا فرمائی، شرح صدر فرمایا۔ آپ فوراً گئے رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ کے پاس گئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، یہ جو آپ نے عائشہ صدیقہ سے نکاح کیا تھا یہ کس کی مرضی سے کیا تھا؟ میری مرضی سے؟ آپ نے علی کی مرضی سے کیا؟ حتیٰ کہ ابو بکر کی مرضی سے کیا؟ کس کی مرضی سے کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا عمر تم سب جانتے ہو کہ ما زوجت شیئا من بناتی ولا نسائی الا جاءنی بہ جبریل، میں نے جب بھی کسی بیٹی کا یا کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا تو جبریل نے آ کے اللہ کا حکم دیا تو میں نے نکاح کیا، میں نے تو کسی بندے کی مرضی سے نکاح نہیں کیا۔ عائشہ سے بھی نکاح میں نے کسی شخص کی مرضی سے نہیں کیا تھا، اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا پھر اللہ چاہتا ہے کہ خاتم الانبیاء کے گھر میں کوئی بے کردار عورت کو بھیج دے؟ اللہ چاہتا ہے کہ خاتم الانبیاء کو اس طرح کر دے کہ آپ کی شان ختم ہو جائے؟ آپ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، اللہ کی ذات پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ، میرا پیغام میری وحی میرے نبی پر لے کے جاؤ، اور جو الفاظ عمر نے کہے ہیں وہی الفاظ تم بھی استعمال کرو۔ قرآن کہتا سورہ نور وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اے نبی جب پہلے ہی سنا تھا تو اس کو مسترد کیوں نہیں کر دیا آپ نے؟
ہمیں تو زیب بھی نہیں دیتا کہ اس قسم کی کوئی گفتگو کرے جائے کہ ہمارے گھر سے کوئی ایسی بے کردار عورت کھڑی ہو جائے جس کے کردار پر شک کیا جائے. سبحانک ھذا، یہ وہ الفاظ ہیں جو سیدنا عمر فاروق کے الفاظ تھے. جبریل امین نے وہی الفاظوں کے ساتھ کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر قرآن بولتا تھا، آپ کی زبان پر وحی خدا کا نزول ہوتا تھا، جو زبان عمر کی ہوتی تھی وہی بن جاتی تھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ ایسی بات کیا کرتے تھے جو خدا کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوا کرتی تھی.